قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانور اور ان کی عمریں۔ قربانی میں جانوروں میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 5 سال ہو۔ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، تو شرط یہ ہے کہ ان کی عمریں جو ہے وہ 5 سال ہوں۔ نمبر 2، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، ان کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی عمریں جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہوں۔ اگر 2 سال سے کم ہے تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، ان کی عمر جو ہے وہ اگر 5 سال سے کم ہے تو پھر ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے بکری یا بکرا۔ ان کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہو کم از کم، اور اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دمبا ہے یا دمبی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ ہے، مگر دور سے دیکھنے میں دیکھنے والے کو اتنے موٹے اور تگڑے ہیں کہ دیکھنے والے کو 1 سال کے لگتے ہیں، تو پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے اور جن کے لیے کم از کم جو ہے وہ اتنی عمر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اندر کچھ نقص ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ عیب ہوتے ہیں۔ تو بعض نقص ایسے ہیں، بعض عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، مگر بعض نقص ایسے ہوتے ہیں جو معمولی سے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ قربانی ان نقص کے ہوتے ہوئے بھی ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ مثلا پہلے نمبر پہ جانور کا بھینگا ہونا۔ اگر کوئی جانور بھینگا ہے تو بھینگا ہوتے ہوئے بھی اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح ایسا جانور جس کی نظر کمزور ہو۔ اب نظر کتنی کمزور ہو؟ اگر اس جانور کی نظر جو ہے 1/3 حصے یا اس سے کم کمزور ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ جانور کی نظر کمزور ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ ناجائز ہوگی۔ اسی طرح نمبر 3 کہ جانور کے اندر جنون ہو، پاگل پن ہو، لیکن معمولی ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اب معمولی کیا ہے؟ معمولی یہ ہے کہ جانور کے اندر اتنا جنون ہو کہ وہ خود جانور جو ہے وہ چارہ بھی کھا سکتا ہو، پانی بھی پیتا ہو، تو ایسے جنون کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جو دمبا ہے، دمبی ہے یا دوسرے جانور ہیں، اب ان کی چکی، دم یا کان اگر 1/3 حصے یا اس سے کم کٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، دم ہے یا چکی ہے یا کان ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک جانور ایسا ہے جس کو خارش کی بیماری ہے، مگر خارش کی بیماری اتنی نہ ہو کہ جانور کمزور ہو جائے، اس کی ہڈیاں نکل آئیں، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن خارش کے ہوتے ہوئے اگر جانور فربا ہے، جانور موٹا تگڑا ہے،
تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح نمبر 6، جانور کا خصی ہونا، یعنی وہ جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح بھیڑ ہے یا بکرا ہے، اس کی اون جو ہے وہ اتار لی گئی ہو، ان کے بال ہوتے ہیں تو ان کو اتار لیتے ہیں، تو اون کے اترے ہوئے دمبا اور بکرا ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ بچے کے قابل نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح داغا ہوا جانور، بعض جانوروں کو بیماری کی وجہ سے لوہا گرم کر کے داغا جاتا ہے، تو داغے ہوئے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح گائے ہے یا اونٹنی ہے جن کی تھنیں ہوتی ہیں، اگر ایک تھن خشک ہو جائے، دودھ دینے کے قابل نہ رہے، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ چلتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے پاؤں کا سہارا لیتا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یا اس طرح ہے کہ وہ جانور گھر سے قربان گاہ تک چل کے خود سے پہنچ جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسے جانور جن کے پیدائشی سینگ نہ ہو، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ لڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے، یا بعض لوگ کاٹتے بھی ہیں، تو وہ جانور نہیں، جن کے پیدائشی سینگ ہو ہی نہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ یا ایسا جانور جس کے سینگ جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تو ہوں مگر جڑ سے نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن انسان کوشش کرے کہ جب قربانی کے لیے جانور لے تو خوبصورت سے خوبصورت جانور لے، موٹا تکڑا جانور لے، گوشت والا جانور لے۔ کیوں کہ جب انسان ایک ہدیہ دے رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی دے رہا ہے، تو جو کچھ رب کی بارگاہ میں انسان دینا چاہتا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بہترین سے بہترین چیز دے، کیونکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا کہ رب کو نہ یہ تمہارے جانوروں کے خون پہنچتے ہیں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، اگر تمہیں تمہارا کام آئے گا تو تمہارا تقوی تمہارے کام آئے گا۔ تو کیا مطلب کہ انسان خلوص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ جب قربانی کرتا ہے